السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ آپ کے سامنے وجود انسان کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ وجود انسان سے انسان کو کیا نصیحت ہے۔ بنی آدم کا جو مجموعہ ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، مٹی اور پانی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ کہ اب قرآن کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوا کہ انسان پانی اور مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ انسان سے کیا حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ مٹی کی مثال لے لیں، مٹی کی دو قسمیں ہوتی ہے کہ ایک نرم مٹی جس پر اللہ تعالیٰ نے سبزہ اگایا، اناج اگایا اور طرح طرح کے جو پھل آپ نوش فرماتے ہیں، تو وہ نرم مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور دوسری وہ زمین، وہ مٹی ہے جو بنجر زمین کہلاتی ہے، جس میں کوئی کاشتکاری نہیں ہو سکتی، جس میں اناج نہیں اگایا جا سکتا، اور جو وہ زمین بالکل ناکارہ ہے، کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی مٹی کی طرح ہے۔ جیسے انسان اپنے آپ کو خوش اخلاق رکھیں گے، جتنا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، لوگ اس کے پاس آتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اور جب انسان بد اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کریں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق نہیں کریں گے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہوگا، تو لوگ اس انسان سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کے پاس آنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا جز یعنی پانی کا ہے، پانی جتنا صاف شفاف ہوگا، اس کے اندر چیزوں کو آپ اتنی بہترین طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پانی جتنا گندا ہوگا آپ اس کے اندر پڑی چیزوں کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح انسان کا بھی ہے کہ انسان دل کا جتنا اچھا ہوگا، لوگ اسے اچھی طرح جانیں گے، اچھے سے لوگ اس کے ساتھ رہیں گے، اور جتنا انسان دل کا سخت ہوگا، دل کا گندا ہوگا، تو لوگ اس سے اتنا ہی دور بھاگیں گے، اس سے اتنا ہی نفرت کریں گے جتنا آپ اس پانی کے اندر پڑی چیزوں کو، گندے پانی میں پڑی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کے مجموعہ کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔